کون ہے یہ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے نبی کے چاچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا وہ مسجد نبوی کے پڑوس میں تھا، اور اس میں جو پرنالہ لگا ہوا تھا اس میں سے جو پانی گرتا تھا وہ مسجد نبوی کی طرف گرتا تھا، اس میں سے کچھ چھینٹیں نمازیوں کے اوپر بھی چلی جاتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے نمازیوں کی سہولیت کے لیے وہ پرنالہ اکھاڑ کر پھینکوا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کا پرنالہ اور عمر نے اکھاڑ کے پھینکوا دیا۔ آپ کو اس ٹائم سختی محسوس ہوئی، غصہ بھی آیا، لیکن آپ نے وقت کے بادشاہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ مقدمہ دائر ہوا، اس پر حضرت سید الانصار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سب سے بڑے حکمران کے نام پر فرمان جاری کر دیا کہ آپ کے خلاف عباس بن عبد المطلب نے مقدمہ دائر کیا ہے اور انصاف چاہا ہے، آپ حاضر ہو کر مقدمے کی پیروی کریں۔ کوئی معمولی حاکم یا بادشاہ ہوتا تو اپنی توہین سمجھتا، اگر عرب و عجم کا شہنشاہ نہایت ہی سادگی کے ساتھ وقت مقررہ پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گیا۔ اندر آنے کی اجازت بہت دیر میں ملی، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مصروف تھے۔ اتنی دیر تک حضرت امیر المؤمنین باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن قاضی نے روک دیا کہ مدعی کا حق پہلے ہے، پہلے مدعی بولے گا، آپ بعد میں بولیں گے، ابھی آپ کی باری نہیں ہے، پہلے مدعی بولے گا، جس نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے پہلے وہ بات کرے گا، وہ بولے گا، پھر آپ کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے کہ جناب، میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہیں پر تھا، اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہیں پر تھا، لیکن اب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پرنالے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جس سے میرا نقصان بھی ہوا اور مجھے تکلیف بھی پہنچی۔ میری عرض ہے کہ مجھ سے انصاف کیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک انصاف کیا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ فرمائیے امیر المؤمنین، اب آپ صفائی میں کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک میں نے ہی پرنالہ اکھڑوایا ہے اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ محترم، جو پرنالے سے پانی گرتا تھا اس سے کچھ چھینٹیں اڑ کر نمازیوں کے کپڑوں پر پڑتی تھیں، تو میں نے نمازیوں کی سہولت کے لیے وہ پرنالہ اکھڑوا دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، میں نے کوئی بھی ناواجب بات نہیں کی، پرنالہ اکھڑوا کے ناواجب فعل نہیں کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بولیے آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چھڑی سے زمین پر نشانات بنائے، پھر میں نے انہی نشانات پر اپنا مکان بنایا، اور جب میرا مکان بن گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی میں نے وہاں پر اپنا پرنالہ لگوایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پرنالہ یہاں پر لگا دو۔ میں نے ادباً انکار کیا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ اصرار پر میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کے اور پرنالے کو یہاں پر لگایا تھا، جہاں سے اب امیر المؤمنین نے اسے اکھاڑ دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محترم، کیا آپ اس واقعے کا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ہم اس کے کئی گواہ پیش کر سکتے ہیں، اس وقت وہاں پر کئی لوگ تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لاؤ، پھر کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور کئی سارے گواہوں کو لے آئے، کیونکہ کئی لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اور وہ پرنالہ لگایا تھا۔ جب گواہ آ گئے، گواہوں نے گواہی دے دی۔ جب گواہی ختم ہوئی تو دنیا کا سب سے بڑا حکمران، جو ابھی تک اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے کھڑا تھا، فوراً آگے بڑھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے محترم، خدا کے لیے میرا قصور معاف فرمائیں، میری غلطی ہو گئی کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لگا ہوا پرنالہ اور اس کو اکھڑوا دیا۔ اگر میں پہلے سے جانتا تو میری اتنی جرت کہاں ہے کہ جس پرنالے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگوایا ہے میں اس کو اکھاڑ کے پھینکوں۔
محترم مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ جو مجھ سے ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے۔ اب اس کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہوں اور وہیں پر یہ پرنالہ لگا دیں۔ وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہوں اور وہیں پر پرنالہ لگا دیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں امیر المؤمنین انصاف یہی چاہتا ہے اور آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کو شکست دینے والا بادشاہ حکمران دیوار کے نیچے کھڑا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کندھوں پر کھڑے ہو کے اور پرنالہ لگا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہاں بادشاہ اور غلام ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اس کے قریب میں ہی غلام کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام میں سختیاں نہیں ہیں، اسلام میں آسانیاں ہیں۔ دنیا بھر کی تاریخیں ٹٹول ڈالو، لیکن ایسی اطاعت و محبت، عدل و انصاف کا کارنامہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ جب پرنالہ نصب ہو چکا، پرنالہ لگ چکا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے کودے، کہنے لگے امیر المؤمنین یہ جو کچھ ہوا ہے اس حق کے لیے ہوا ہے جو میرا تھا۔ اب جب آپ کی انصاف پسندی کی بدولت وہ حق میرا مجھے مل چکا ہے تو میں اس بے ادبی کی آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنا پورا مکان مسجد کے نام وقف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کی خیرگیری کیا کرتے تھے، لیکن چند روز کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کا کام کوئی کر جاتا ہے، مجھ سے پہلے ہی کوئی اس کا کام کر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آخر یہ کون شخص ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہی وہ اس کا کام کر کے چلا جاتا ہے، وہ اس کے برتن مانج کے چلا جاتا ہے، وہ اس کے یہاں جھاڑو لگا کے چلا جاتا ہے، اس کے یہاں روٹی پکا کے چلا جاتا ہے۔ ایسا کون سا شخص ہے جو مجھ سے پہلے آ کے اور یہ سارا کام کر کے چلا جاتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وہیں پر رک گئے، ٹھہر گئے، کسی چیز کے پیچھے آپ چھپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ آج میں دیکھوں گا کہ کون مجھ سے پہلے آ کے اور اس بڑھیا کا کام کر کے جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے، دیکھا کہ رات کا جب ایک حصہ گزرا تو ایک انسان آیا، اس نے اس بڑھیا کے یہاں سارا کام جو بھی باقی تھا اس نے کیا، اور کرنے کے بعد جب جیسے ہی وہ باہر نکلا تو حضرت عمر فاروق اعظم ادھر سے گئے اور اس کی چادر پکڑ لی اور کہا کون ہیں آپ؟ جب آپ نے چادر پکڑی اور انہوں نے جب چہرے سے چادر ہٹائی وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ